بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ہی دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ سامعین محترم، آج سے 200 سال قبل جب انگریز بنگال سمیت شمالی ہند کے اکثر علاقے فتح کر چکے تھے، مغل حکومت، مراٹھا سلطنت اور دیگر حکومتیں بھی انگریزوں کے سامنے سر تسلیم ہم کر چکی تھیں۔ ایسے حالات میں جنوبی سندھ کے علاقے میسور میں سلطان حیدر علی نامی ایک عظیم مجاہد سامنے آئے، جو انگریزوں کے لیے ایک بھیانک خواب ثابت ہوئے۔ حیدر علی نے 50 سالوں تک انگریزوں کے قدم جنوبی ہند میں نہ گھسنے دیے اور انہیں کئی فیصلہ کن شکستوں سے دوچار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے سلطان حیدر علی کو ایک بیٹا عطا کیا تھا جن کا نام فتح علی ٹیپو تھا۔ آج اسی پر مزید بات کریں گے، مگر اس سے قبل ہم چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش کریں گے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کا بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ جی تو سامعین محترم، فتح علی ٹیپو ذاتی صفات اور بہادری میں سلطان حیدر علی سے بھی بڑھ کر ثابت ہوئے۔ سلطان حیدر علی نے ٹیپو کو لڑکپن کی عمر سے ہی سلطنتی امور سونپنا شروع کر دیے اور تمام اہم فیصلوں میں ٹیپو کی رائے لی جاتی۔ ٹیپو سلطان کو حیدر علی کا داہنا ہاتھ قرار دیا جانے لگا۔ 1782 عیسوی میں سلطان حیدر علی کینسر کے باعث انتقال کر گئے۔ سلطان حیدر علی کے بعد ٹیپو سلطان میسور کے سلطان بنے۔ سرزمین ہند کو ٹیپو جیسا بہادر سلطان نہ تو پہلے کبھی نصیب ہوا تھا اور نہ ہی بعد میں ملا۔ ٹیپو سلطان اپنی رعایا کا خیال مذہب اور رنگ و نسل سے بالاتر ہو کر کرتے، حکمران ہونے کے باوجود عام انسانوں کی طرح زندگی بسر کرتے، جنگ میں سپاہیوں کے ساتھ پہلی صف میں کھڑے نظر آتے، ہر وقت باوضو رہتے اور تلاوت قرآن پاک باقاعدگی سے کیا کرتے۔ انگریزوں اور ٹیپو سلطان کے درمیان بے شمار جنگیں لڑی گئیں اور انگریز بے پناہ وسائل ہونے کے باوجود ٹیپو سلطان کو کبھی ہرا نہ سکے۔ بلاخر انگریزوں نے ٹیپو سلطان کو ہرانے کے لیے وہی حربہ استعمال کیا جس میں انہیں مہارت حاصل تھی۔ 1799 عیسوی میں انگریز ٹیپو سلطان کو ہرانے میں کامیاب رہے، مگر یہ ایک جنگ نہیں بلکہ ایک دھوکہ تھا، اور اس دھوکے کا مرکزی کردار میر صادق تھا۔ میر صادق کے پاس ایک آکاٹ نامی شہر کی صوبیداری تھی اور ٹیپو سلطان نے میر صادق کی محنت سے متاثر ہو کر اسے وزیر دیوان کا عہدہ عنایت کیا تھا۔ اس ترقی کے سفر نے میر صادق کے اندر اور لالچ پیدا کر دی اور اس نے خزانے میں ہیرا پھیری شروع کر دی۔ جب یہ بات ٹیپو سلطان تک پہنچی تو انہیں میر صادق کے بارے میں تحقیقات کرانا پڑی۔ تحقیق کے بعد میر صادق مجرم ثابت ہوا۔ ٹیپو سلطان نے میر صادق کو وزیر دیوان کے عہدے سے ہٹا دیا اور اس کے ساتھ ساتھ تمام تر ناجائز کمائی کو ضبط کر لیا۔ کچھ عرصے بعد میر صادق نے ٹیپو سلطان کو خط لکھا جس میں اس نے اللہ اور رسول کی قسمیں کھا کر ٹیپو کو اپنی وفاداری کا یقین دلایا۔ ٹیپو سلطان نے اپنی رحمدلانہ طبیعت کے باعث میر صادق کو معاف کر دیا، مگر میر صادق نے ٹیپو سلطان سے انتقام لینے کے لیے انگریزوں کے ساتھ مل کر ٹیپو کے خلاف ایک جال بچھا دیا۔ وہ ٹیپو سلطان تک کوئی صحیح خبر پہنچنے ہی نہ دیتا۔ 4 مئی 1799 میں جب سرنگا پٹم کی خون ریز جنگ جاری تھی، مراٹھوں اور نظام دکن اور انگریزوں کی مشترکہ افواج ٹیپو سلطان سے مقابلے پر تھیں۔ ایسے میں میر صادق ہی وہ شخص تھا جس نے ٹیپو سلطان کی شکست میں اہم کردار ادا کیا۔ سب سے پہلے تو اس نے قلعے کی حفاظت پر متعین فوجیوں کو تنخواہ دینے کے بہانے بلا لیا اور انگریزوں کو راستہ صاف ہونے کا سگنل دیا۔ اب انگریزوں کے سامنے مشکل یہ تھی کہ ٹیپو سلطان اور دیگر سپاہیوں میں کوئی فرق محسوس نہ ہوتا تھا، کیونکہ سلطان اور باقی سپاہیوں کا حلیہ بالکل ایک جیسا تھا۔ انگریزوں کی یہ مشکل بھی میر صادق نے حل کی اور انگریزوں کو ٹیپو سلطان کی صحیح شناخت فراہم کی۔ جب ٹیپو سلطان اپنی فوج کے ہمراہ جنگ میں مصروف تھے، تب میر صادق نے واپس آ کر قلعے کے دروازے بند کر دیے تاکہ سلطان واپس قلعے میں پناہ نہ لے سکے، جبکہ ٹیپو سلطان کو ان کی فوج میں شامل ایک فرانسیسی افسر نے میدان جنگ سے نکل جانے کا مشورہ دیا، لیکن ٹیپو سلطان اور ان کے چند بہادر سپاہیوں نے میدان جنگ میں اپنی آخری سانس تک انگریزوں کے خلاف
مدافعت جاری رکھنے کا عزم کیا اور بالآخر ایک ایک کر کے جام شہادت نوش کیا۔ یہ بہادری کی ایک ایسی اعلیٰ مثال تھی کہ انگریز جنرل بھی ٹیپو سلطان کی لاش کو سیلیوٹ کرتے رہے۔ آپ کی تدفین شریف بارش کے دوران کی گئی۔ دوسری طرف میر صادق، جو اپنے کالے کارنامے کی بعد انگریزوں سے ملنے جا رہا تھا، اس کو راستے میں عوام اور ٹیپو سلطان کے فوجیوں نے مار مار کر موت کے گھاٹ اتار دیا۔ انگریزوں نے مدافعت کرتے ہوئے میر صادق کی لاش کی تدفین کی، لیکن عوام میں غصہ اتنا زیادہ تھا کہ لوگوں نے میر صادق کی لاش کو قبر سے نکال لیا اور اس پر خوب نجازت پھینکی۔ انگریزوں نے ایک بار پھر مدافعت کی اور میر جعفر کی لاش کو دوبارہ دفن کر دیا۔ سامعین محترم، یہ تو تھا میر صادق کا انجام۔ میر صادق کی آنے والی نسلوں کا گزر بسر انگریزوں کی جانب سے ملنے والے وظیفے پر ہوتا تھا، اور جب وہ وظیفہ لینے آتے تو چپڑاسی آواز لگاتا، میر صادق غدار کے ورثہ حاضر ہوں۔ یوں انگریزوں کا یہ وظیفہ میر صادق کی نسلوں کے لیے ایک گالی بن کے رہ گیا۔ سامعین، امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔